اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ 500 سال 600 سال 700 سال پہلے تمہارا مذہب کوئی اور تھا تو اس سے اور اوپر پہنچو اور اوپر دیکھو، تو سب کی بنیاد سب کی جڑ تو ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ مسلمان ہیں کہ مذہب اسلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، ایسا نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف لوگ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے، ڈیبیٹس کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ڈرامے کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے، ہر طرح سے میڈیا کے ذریعے سے ہر طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کا ڈیٹا، ریسنٹ ڈیٹا دیکھ لیجیے آپ کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ از اسلام، کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب آج کے دن بھی وہ مذہب اسلام ہے۔ فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو زمین پر خوریزی کریں گے، فساد مچائیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ، فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو کہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، والد ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک انسان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس کے بعد پھر تمام انسانوں کو پھیلایا۔ تو تمام انسانوں کی جڑ، تمام انسانوں کی بنیاد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت حوا ہے، اور انہی سے پھر یہ تمام انسان پھیلے ہیں۔ اور اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ 500 سال 600 سال 700 سال پہلے تمہارا مذہب کوئی اور تھا تو اس سے اور اوپر پہنچو اور اوپر دیکھو، تو سب کی بنیاد سب کی جڑ تو ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسانوں کی جڑ، تمام انسانوں کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ٹائم ہوتا گیا، لوگوں میں گمراہی آتی گئی، برائیاں آتی گئی، فسق و فجور، کافر اور مشرک ہوتے گئے، مظاہر پرست ہو گئے۔ جو ان کو دکھتا تھا کہ ہاں آگ بہت طاقتور چیز ہے تو آگ کو پوجنے لگے، انہیں دکھا کہ پانی بہت طاقتور چیز ہے، پانی کو پوجنے لگے۔ رب العزت نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، بتاتے رہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتاتے رہے کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک خالق کی عبادت کرو، ایک مالک کی عبادت کرو۔ یہ آگ، پانی، ہوا یہ معبود نہیں ہے، یہ قابل عبادت نہیں ہے۔ قابل عبادت تو اس کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے 950 سال تک، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ ہود میں کئی سورتوں میں موجود ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، بتاتے رہے لوگوں کو، لیکن لوگوں میں اتنی برائی پھیل چکی تھی، اتنی گمراہی پھیل چکی تھی، سوائے چند لوگوں کے کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ زیادہ تر لوگ کفر اور شرک اور کافر تھے۔
تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح تم ایک کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور بہت بڑی کشتی بنا رہے تھے, بہت بڑی. تو لوگ اس سے ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے یہ کیسے انسان ہے, پاگل انسان ہے کہ چاروں طرف خشکی خشکی ہے, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ تم لوگ دیکھ لو گے آگے کیا ہونے والا ہے. تو ایک دن پھر جب اللہ رب العزت کا وعدہ آیا, حکم آیا, قرآن کریم میں ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا یعنی اللہ کا عذاب آیا, وفارت النور وقل نحمل فيها من كل زوجين, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب سے ایک جوڑا اس کشتی پر سوار کر لو. گائے بھینس بیل بکری جتنے بھی جاندار ہیں ایک ایک جوڑا اس کشتی پر سوار کر لو. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, تو اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک کر دیا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ رب العزت کی مرضی تھی. وَمَنْ آمَنَ, اور جو ایمان لایا, جو مسلمان تھا, اور وہ چند لوگ تھے, بہت زیادہ تھے نہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 70 لوگ تھے, کچھ روایتوں میں آتا ہے وہ صرف 10 لوگ تھے. تو ان 10 مسلمانوں کے علاوہ تمام انسان سب ہلاک کر دیے گئے, غرق کر دیے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ, تم بچ جاؤ گے. وہ کافر تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, ایک نبی کا بیٹا, وہ کافر تھا. اس نے کہا کہ میں پہاڑ کا سہارا لے لوں گا, اس کے بعد میں بچ جاؤں گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے, یہ پہاڑ بھی ڈوب جائیں گے. اتنا پانی ہوگا, اتنا سیلاب آئے گا, اتنا پانی ہوگا کہ پہاڑ بھی ڈوب جائیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, وہ اس کشتی پر سوار نہیں ہوا, وہ بھی ڈوب کے مر گیا. جتنے بھی کافر تھے, جتنے بھی نان مسلم تھے, سب ڈوب گئے. اور اللہ رب العزت نے جیسے حکم دیا کہ ایک ایک جوڑا اس کشتی پر سوار کر لو, اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایک جوڑا اس کشتی پر سوار کر لیا. اس کے بعد پھر وہ کشتی تیرتی رہی یہاں تک کہ جودی پہاڑ پر وہ کشتی رکی. پھر جب پانی خشک ہوا, ٹھہر گیا, ختم ہو گیا پورا پانی, تو پھر وہ مسلمان جو اس کشتی پر سوار تھے وہ اترے اور پھر ان سے نسل انسانی چلی. اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم ثانی یعنی دوسری مرتبہ جو تمام انسانوں کی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے. پھر ایسی زمانہ آگے بڑھتا گیا, لوگ پیدا ہوتے رہے. پھر جیسے جیسے لوگ پیدا ہوئے پھر ان کے درمیان گمراہی پھیلتی گئی, پھر لوگ کافر ہوتے گئے, اپنے دین سے بھٹکتے رہے. کہ مذہب اسلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا, ایسا نہیں ہے. مذہب اسلام کی بنیاد بہت پرانی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. اس لیے اسلام کی تاریخ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کی تاریخ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام تک جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام تک اس کی تاریخ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, قرآن کریم میں ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا, خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی مسلمان رکھنا اور میری جو آنے والی نسل ہو ان کو بھی مسلمان بنانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم بہت پرانا ہے, تقریباً 4000 سال پہلے کے نبی ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے 14.5 سال ہوئے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت 4500 سال پہلے ہے. اور 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ,
کہ مجھے بھی مسلمان رکھنا اور میری آنے والی نسلوں کو بھی مسلمان رکھنا. تو مذہب اسلام کی تاریخ صرف 1450 سال پہلے نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری تہذیب 5000 سال پرانی ہے، اگر کوئی کہتا ہے ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، ہمارا مذہب 6000 سال پرانا ہے، تو اس سے بڑھ کر ہماری تہذیب یعنی مذہب اسلام کی تاریخ وہ ہزاروں سال پرانی ہے. 1450 سال پرانی نہیں، ہزاروں سال پرانی ہے، اور اس کی تاریخ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. یہ باتیں ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ لوگ بولتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف لوگ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے، ڈیبیٹس کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ڈرامے کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے، ہر طرح سے میڈیا کے ذریعے سے، ہر طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ لیکن آج کا ڈیٹا، ریسنٹ ڈیٹا دیکھ لیجیے آپ کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ از اسلام، کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب آج کے دن بھی وہ مذہب اسلام ہے. یہ مذہب اسلام ہے سب سے زیادہ پھیلنے والا. حالانکہ اس کے خلاف اتنی پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مذہب اسلام آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. اور یہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا، اور آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا مقصود ہے، یہ اللہ کا مقصود ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ رب العزت انکار کرتا ہے الا ویاب اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ رب العزت انکار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. یہ نور جو مذہب اسلام کا نور ہے یہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اگرچہ کافروں کو، مشرکوں کو اس سے برا لگے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مذہب اسلام کو پھیلا دے گا پوری دنیا میں، تمام شہروں میں، تمام گاؤں میں، تمام دیہاتوں میں. چاہے کسی کا گھر وہ پہاڑوں پر ہو یا کسی گاؤں میں ہو، کسی اندر کسی دیہات میں ہو، لیکن اسلام وہاں پہنچ کر رہے گا. اور اس کے بعد پھر اسلام جب پہنچے گا تو وہ مسلمان ہو کر محترم ہو جائے گا، عزت والا ہو جائے گا، یا پھر وہ کافر رہے گا اور اسلامی حکومت کے اندر رہے گا. یہ وقت آئے گا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا جب پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت انشاءاللہ العظیم آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مذہب اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.